غیبت کے معنی اور اس کے مواقع۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے دینی بھائی کی کسی بری بات کا ذکر کرے۔ مقاصب اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے دینی بھائی کا وہ عیب بیان کرے جسے خدا نے چھپا رکھا ہے۔ مقاصب اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی کسی غیر حاضر شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اس میں موجود ہے، لوگ بھی اس سے واقف ہیں، تو وہ غیبت نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسی بات کہے جو اس میں موجود ہے لیکن لوگ نہیں جانتے، گویا اس نے اس کی غیبت کی۔ اور اگر کوئی ایسی بات کہے جو اس میں ہے ہی نہیں تو پھر اس نے اس پر بہتان باندھا۔ دوسری روایتوں کے موجب جب کوئی بات کسی مومن کے بارے میں کہی جاتی ہے، وہ اس کا ایسا عیب یا سننے والے دوسرے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تو غیبت میں اس کا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی برائی، ملامت، تکلیف دہی اور توہین میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مومن کی برائی، ملامت، تکلیف دہ اور توہین میں شمار ہو ان عنوانات کے تحت حرام ہو، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ شیخ نے اہل لغت کے کلمات غیبت کے معنی سے متعلق روایت اور معنی کی تحقیقات نقل کرنے کے بعد کچھ بیانات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ غیبت کے اطلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ غیبت ہونا مسلم ہو، غیبت ہونا ظاہر ہو، یا اس کا غیبت ہونا ظاہر نہ ہو۔ پہلی قسم وہ موقع جبکہ وہ قطعی غیبت ہوتی ہے، ایک ایسی بات کا ذکر کرنا جو کسی شخص سے منسوب اس کا کوئی شرعی یا مشہور عام نقص ہو، اور وہ بھی سننے والے سے اس طرح چھپا ہو کہ جس کی غیبت کی جائے اس کے کھل جانے کا رضامند نہ ہو، اور غیبت کرنے والا بھی اسے ذلیل کرنے اور اس میں عیب نکالنے پر تلا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی مومن کو گھٹانے کے لیے اس کی پوشیدہ برائی بیان کرے تو وہ بلا شبہ غیبت اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری قسم جو بظاہر غیبت کا مصداق ہے، دوسرے کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا، لیکن اس کی مذمت کرنے میں اس عیب کے نکالنے اور اسے گرانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور غرض سے، مثلاً تفریح کے لیے یا دلیل و ثبوت دینے کے لیے یا ہمدردی کی خاطر دوسرے کا چھپا ہوا عیب بیان کرے، تو بھی اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایات بہت ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بھی غیبت کا مصداق ہے۔ اسی ذیل میں آتا ہے کہ تیسری قسم ایک شخص کا عیب کسی آدمی ایسے کے سامنے بیان کرنا جو اسے جانتا ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت کے دائرے سے خارج ہے، اگرچہ کچھ روایتوں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے۔ ایسی صورت میں جب کہنے والا دوسرے کو ملامت کرتا اور اس کی مذمت کرتا ہے، بے قطعی حرام ہے، چاہے اس کا غیبت میں شمار ہونا مشکوک ہو، کیونکہ اس قسم کا بیان مومن کی دل آزاری اور توہین کا سبب ہوتا ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مذمت اور توہین کی نیت نہیں ہے اور مجبوراً مذمت ہو جاتی ہے، مثلا کسی شخص کی ماں بد کردار تھی تو یہ تذکرہ کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں دوسروں کے بارے میں نام رکھنے سے صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10۔ غیبت کی قسمیں، واضح روایتیں اور فقہا کے اقوال یہ ہیں کہ کسی کا عیب یا نقص بیان کرنے میں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نقص جسم کا ہے یا خاندان کا یا عادتوں کا یا گفتگو کا یا عمل کا یا دین سے متعلق ہے یا دنیا سے متعلق یا خاص اس انسان سے متعلق ہے، مثلاً لباس، گھر سواری وغیرہ کا عیب ہے، اور بعض نے ہر ایک کی مثالیں بھی بیان کر دی۔ مثلاً جسم سے متعلق غیبت یہ ہے کہ کوئی کہے فلاں احمش ہے جس کی آنکھیں ہمیشہ ڈبڈباتی رہتی ہیں، یا احوال بینکا ہے، یا ایک آنکھ کا یعنی کانا ہے، گنجا ہے، یا بونا، لمبا، کالا، پتلا وغیرہ، سب اس کی ایسی خصوصیات بیان کرے جن کو سن کر ناخوش اور آزردہ ہو جائے۔ غیبت گالی بھی ہوتی ہے، مثلا کوئی فلاں کا باپ بد کردار یا ذات یا کنجوس تھا، اوباش وغیرہ تھا، اس اخلاق کی غیبت یہ ہوتی ہے، جیسے کہ فلاں بد اخلاق، کنجوس، مغرور اور ڈرپوک یا کمزور ہے، منافق یا چور اور ظالم ہے۔ دین سے متعلق کاموں کی غیبت یہ ہوتی ہے، جسے کوئی کہے کہ فلاں شخص جھوٹا، شرابی یا نماز میں سست ہے۔ دنیاوی کاموں کی غیبت یہ ہے، جسے کوئی کہے فلاں بے ادب ہے، ناشکرا ہے، اپنی اوقات نہیں پہچانتا، بکواسی یا پیٹو یا بہت سونے والا۔ لباس کے متعلق مثلا کوئی کہے کہ اس کا لباس میلا پھٹا پرانا ہے، ڈھیلا ڈالا اٹکا ہوا ہے۔ ایسے ہی اس کے متعلق دوسری باتوں میں بھی اگر اسے برائی سے اس طرح یاد کیا جائے کہ اس سے اچھا نہ لگے بلکہ اس کی دل آزاری ہو تو غیبت ہوگی۔ جاننا چاہیے کہ غیبت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہوا دوسرے کا عیب زبان سے کھولا جائے یا عمل سے یا اشارے سے صاف صاف کہا جائے، ایسے کنائے سے جو سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی کنائے سے غیبت اور وہ بھی بری ہوتی ہے، جیسے یہ کہا جائے الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں حکومت کی ہوس یا ظالموں کی ہمنشینی یا دولت کا لالچ نہیں دیا۔ کہا جائے کہ حرص یا کنجوسی یا بے شرمی خدا سے پناہ، اور خدا میں ہمیں شیطان کی برائی سے بچائے۔ ان باتوں سے کنایا اس شخص کی طرف ہو جو ان کاموں کا مرتکب ہوا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بعض دھوکے باز جب کسی کی غیبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف سے شروع کرتے ہیں کہ فلاں کتنا اچھا آدمی ہے، لیکن افسوس ہے کہ شیطان کے چکر میں آ گیا۔ اب یوں ہو گیا ہے کہ کبھی منافقت سے دوسرے کے لیے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور افسوس مجھے کتنا صدمہ ہوا، فلاں کے لیے میرا دل کتنا
कूड़ा जब उसे ये फ़ेल सरज़द हुआ, अगर सच मुझ का दोस्त होता तो उसका गम खाता, तो कभी उसका राज़ फ़ाश ना करता और उसकी बुराई ना करता। एक गैर मुअय्यन शख्स की ग़ीबत उस सूरत में होती है जबकि किसी मख़सूस शख्स की हो, और अगर किसी ऐसे शख्स की ग़ीबत हो जिसका नामो निशान ना हो तो कोई मज़ायका नहीं। मसलन कोई कहे कि मैंने एक शख्स को देखा जो ऐसा था और ऐसा था। अलबत्ता जब चंद लोग उसे एक गैर मुअय्यन शख्स की ग़ीबत करें, फलाँ शख्स का ये बेटा ऐसा है, तो ये हराम है, क्योंकि इस तरह कहने वाले ने उस सबको तकलीफ़ दी, आज़र पहुँचाया। अगर ज़्यादा लोग उसे सिर्फ़ एक शख्स की ग़ीबत कहें, मसलन कहे कि एक अस्फ़हानी या शिराज़ी ऐसा-वैसा था, यह जायज़ है। और अगर ये भी कहे कि फ़लाँ इस्फ़हानियों और शराज़ियों में फ़लाँ ऐब होता है, तो भी जायज़ है, लेकिन ये कहे कि तमाम शराज़ियों या इस्फ़हानियों में फ़लाँ ऐब होता है, तो इसमें शक नहीं है कि हराम है, क्योंकि इस सूरत में उस शहर के तमाम बासियों की तौहीन होती है। अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ शख्स के अक्सर लोगों में ये ऐब पाया जाता है, तो ये बात अख्तियार के खिलाफ, यानी गैर मोहताज, बल्कि उसके हराम होने में ज़्यादा क़ुव्वत अमकान है। ग़ीबत का कुफ़ारा और तौबा, चूँकि ग़ीबत करना गुनाह कबीरा है, इसलिए अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन अपने किए पर शर्मिंदा हो, क्योंकि उसने अपने परवरदिगार की मुखालफत की। दिल से शर्मिंदा होने के बाद ज़बान से इस्तिग़फ़ार भी करे, नियत करे कि फिर ऐसा गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि बाज़ रवायतों से ज़ाहिर होता है कि जिस शख्स की ग़ीबत की गई है उसका ग़ीबत करने वाले पर हक़ पैदा हो जाता है, उसलिए मुमकिन हो उससे माफ़ी माँग ले और अपने आप से राज़ी कर ले, और जिस तरह उसने उसकी ग़ीबत की है इसके मुकाबले में उसे नेकी से याद करे तो बेहतर है। ऐसी सूरत में जबकि जिस शख्स की ग़ीबत की गई है वो मर चुका है या उसकी पहुँच से बाहर है, या उसे माफ़ी माँगने से उसके दूर हो जाने का अंदेशा हो, मसलन वो ग़ीबत की बातों से बेखबर है, उनके सुनने से नाखुश हो जाए, माफ़ी माँगने की गर्ज़ पूरी नहीं हो सकेगी, तो ऐसे मौके पर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, खुदा से अर्ज़ करना चाहिए, या परवरदिगार इस शख्स को राज़ी और खुशी अता फरमा। ऐ परवरदिगार इस शख्स को राज़ी और खुशी कर दे, जैसा कि सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ नंबर 39 में और पीर के दिन की दुआएँ भी बहुत बयान की गई हैं। ग़ीबत के जायज़ होने के मौक़े, फ़ुक़हा ने बाज़ मौक़ों पर ग़ीबत करने को जायज़ समझा। यहाँ शेख ने कुछ मक़ासिद में फ़रमाया, उसी पर इक्तफ़ा किया जाता है। उस शख्स की ग़ीबत करना जिसका गुनाह पोशीदा नहीं ज़ाहिर हो, मसलन कूचा व बाज़ार में हाथ में शराब का प्याला लिए खुल्लम-खुला पीता फिरे। चुनांचे रिवायत में है, जब कोई गुनहगार खुल्लम-खुला गुनाह करता है, किसी का लिहाज़ नहीं करता, तो उसकी ग़ीबत हराम नहीं है। इसी तरह जिसने शर्म व लिहाज़ ख़त्म कर दिया, यानी लोगों के सामने जो गुनाह करने में नहीं शर्माता, उसकी ग़ीबत नहीं होती, यानी उसकी ग़ीबत करना हराम भी नहीं है। जानना चाहिए कि ग़ीबत उस गुनाह के सबब से जायज़ होती है जब खुल्लम-खुला किया जाए। अगर ये नहीं मालूम जो गुनाह पर्दे में किए जाते हैं उनके पास भी ग़ीबत जायज़ होती है या नहीं। अगरचे शेख फरमाते हैं कि अगर खुला हुआ गुनाह छुपे हुए गुनाह से ज़्यादा सख्त हो तो उसके ज़िक्र में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन एहतियात उसे तर्क कर देने में ही है। ये भी मालूम होना चाहिए कि खुल्लम-खुला गुनाह करने वाले की ग़ीबत उस सूरत में जायज़ है जब उसने खुद अपने गुनाह का इकरार किया हो, लेकिन अगर वो अपने अमल का कोई सही उज़्र पेश करे तो उसकी ग़ीबत जायज़ नहीं है। मसलन शराब को दवा के तौर पर बीमारी के इलाज की गर्ज़ से पीने का उज़्र करता है और ये दावा करता है कि मैं ऐसे शख्स की तक़लीद में हूँ जो शराब को इस सूरत में जायज़ जानता है, या मसलन रमज़ान के महीने में खाना खाने के लिए ये उज़्र पेश करता है कि मैं मरीज़ या मुसाफ़िर हूँ, या दूसरे काबिल कबूल उज़्र रखता है। मसलन ऐसा शख्स जो गुनाह करता है तो अपने अमल के लिए कोई उज़्र घड़ लेता है, बशर्ते कि इस उज़्र में बेज़ाहिर कोई नुकसान या ख़राबी न हो, तो एहतियात उस शख्स की ग़ीबत तर्क करने में भी है जो किसी अनजान शहर या अजनबी महल्ले में वो गुनाह खुल्लम-खुला करता है। मज़लूम अगर अपने आप पर किए हुए ज़ालिम को ज़ुल्म बयान करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ग़ीबत नहीं है, जैसा कि खुदा कुरान मजीद में फरमाता है, जो शख्स अपने ऊपर ज़ुल्म होने के बाद ज़ालिम से इंतकाम लेता है, जो उन लोगों की मदद करते हैं, उन पर कोई सख्ती या खुशी नहीं है। ज़ालिमों से बदला लेने में कोई गुनाह नहीं, दरअसल गुनाह अज़ाब उन लोगों पर होता है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और किसी सबब व दलील के बगैर हद से बढ़ जाते हैं, उन्हें लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। सूरह शूरा आयत नंबर 39। खुदावंद मुताल सूरह निसा में फरमाता है, खुदा मज़लूम के अलावा किसी का खुल्लम-खुला बुरी बातें करना पसंद नहीं करता। आयत नंबर 148। एहतियात इसमें है कि मज़लूमियत का इज़हार उस शख्स के सामने करे जिससे उसे दादहवाई यानी इंसाफ की उम्मीद हो। अगर किसी को यह मालूम हो कि उस शख्स से इंसाफ नहीं होगा या इंसाफ नहीं करेगा, तो उससे ज़ालिम की शिकायत ना करे, उसके जुल्म का भी ज़िक्र ना करे। मशहूर तलब करने वाले की नसीहत, जब कोई मुसलमान किसी ऐसे मामले में किसी मखसूस शख्स के साथ करना चाहता है, किसी से मशवरा करता है और जिससे मशवरा किया जाता है उस मखसूस शख्स का कोई ऐसा ऐब जानता है जो अगर बयान नहीं करता तो मामला मुकम्मल हो जाता है और वो मुसलमान परेशानी में पड़ जाता है, चनांचे दर हकीकत उसको ये ऐब ना बताना नुकसान में फंसाने और उसके साथ ख़यानत करने के मुतरादिफ है। तो इस सूरत में उस शख्स का ऐब बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। जानना चाहिए कि इस मसले में एहतियातन दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए।
ایک یہ کہ ایسی صورت میں اس شخص کا عیب بیان کرے جب نہ کہنے سے نقصان دہ ہو اور اس کے برعکس ہو، یعنی مشورہ کرنے والے کا نقصان سے زیادہ اس شخص کی بے عبری اور بے عزتی کا نقصان ہو جس کا عیب بیان کیا جاتا ہے، تو لازم ہے اس کا عیب بیان کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس شخص کے عیب کا ذکر کرنا اس وقت جائز ہے جب اس معاملے سے پیدا ہونے والی خرابی روکنے کے لیے صاحب کا ذکر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ اگر اس عیب کا ذکر کیے بغیر ہی کام چلے، مثلاً اتنا ہی کہے کہ اس معاملے میں مجھ کو اس کی صلاحیت کا علم نہیں ہے اور مشورہ کرنے والا اسی کو مان لیتا ہے، تو پھر اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نہیں از منکر کی نیت سے جب اس کی تمام شرطیں پوری ہوتی ہوں تو غیبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی جب کسی مسلمان کا کوئی برا فعل دیکھے اور سمجھے اگر اس کی غیبت کرتا ہے تو اس کام کو ترک کر دے گا، غیبت جائز ہے، لیکن اس کی صورت میں جب اس کے برے فعل پر اس شخص کا اصرار جانتا ہے، البتہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے ترک کر دیا، اس کا ذکر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے قصے کے مانند غیبت کرنے کی خرابی اور اس برے فعل کی خرابی کا موازنہ کر لینا چاہیے۔ اگر اس مسلمان کی بے عزتی کا نقصان اس برے فعل کے نقصان سے زیادہ ہے جس میں وہ مشغول ہے تو اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس سے اس بات کا یقین ہی کیوں نہ ہو۔ غیبت کرنے سے وہ شخص اس گناہ کو ترک کر دے گا۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا گناہ دیکھو تو اس کے صحیح ہونے ہی کا گمان کرو، اگر اس کا گناہ ہونا قطعی نظر آئے تو اسے صحیح سمجھا نہ جا سکے تو ایسی صورت میں جب کہ اس مسلمان نے وہ گناہ ترک کر دیا ہو، اسے نہ دہرایا ہو، اس کے گناہ کا ذکر کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اسے منع کرنا یا ملامت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نہیں از منکر کا مقصد ترک گناہ ہوتا ہے، اور جب کسی نے خود ہی گناہ ترک کر دیا ہو تو پھر اسے منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر اس نے گناہ ترک نہیں کیا بلکہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس صورت میں چھپے ہوئے گناہ کو دوسروں کے سامنے کھولنا بیان کرنا حرام ہے۔ اسے نہیں از منکر کی تمام شرطوں کے ساتھ گناہ سے روکنا چاہیے۔ اگر نہ رکے اور یہ سمجھ میں آئے کہ اس کا گناہ دوسروں سے بیان کرنے پر اسے ترک کر دے گا، اس صورت میں اس کا گناہ بیان کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ کا ترک کرنا اس مسلمان کی آبرو ریزی اور رسوائی سے زیادہ اہم ہو۔ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ نہیں از منکر کی خاطر مسلمان کی غیبت اس صورت میں جائز ہے جب وہ مسلمان اس گناہ پر اصرار کرتا ہو، صرف منع کرنے سے باز نہ آتا ہو، اس گناہ کا نقصان اس کی آبرو ریزی اور رسوائی سے زیادہ ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ اگر اس کی غیبت کی جائے اس گناہ کو ترک کر دے گا۔ اگر ان چاروں شرطوں میں سے ایک بھی کم ہوتی ہو تو اس کی غیبت کرنا حرام ہے۔ ایسے شخص کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، خدا کے دین میں بدعت کو رواج دینے والا ہے، اس خیال سے لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کے جال میں نہ پھنسیں۔ جس گنہگار نے کوئی روایت بیان کی ہو یا کسی بات کی گواہی دی ہو، اس نیت سے اس کی غیبت کرنا کہ لوگ اس کے گناہ سے واقف ہو جائیں، اس کی بات کا اثر قبول نہ کریں۔ کسی کا ایسے عیب نقص سے ذکر کرنا جس سے وہ مشہور و معروف ہو، جیسے اعمش جس کی بینائی کمزور، آنکھیں برابر ڈبڈباتی رہتی ہوں، لنگڑا وغیرہ، لیکن اس طرح کہ اس کا عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اسے صرف پہچانوانا منظور ہو اور وہ شخص بھی اس القاب ناموں سے ناراض نہ ہو، نہ ان سے پرہیز کر کے کسی دوسری طرح اسے پہچانوانا چاہیے۔ کسی ایسے شخص کی تردید کاٹ کرنا جو کسی خاندان سے یا نسل سے اپنے تعلق کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو، کیونکہ نسلوں اور خاندانوں کی حفاظت کا خیال دعوے دار کی بے عزت کے نقصان پر مقدم ہے۔ کتاب کشف الرحیہ میں بعض فقہا سے نقل کیا گیا ہے جب دو آدمی کسی شخص کا گناہ دیکھیں تو اس کی غیر حاضر میں ایک دوسرے سے بیان کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ کہنے والا سننے والے سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو سننے والے کی نظر سے چھپی ہو، بلکہ جو بات اس نے خود بھی دیکھی ہے وہی دہراتا ہے۔ شہید نے فرمایا کہ ایسی بات چیت کرنا خاص طور پر اس صورت میں بہتر ہے جب یہ خیال ہو کہ سننے والا اسے بھول چکا ہے یا اندیشہ ہو کہ اصل واقعہ مشہور نہ ہو جائے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کا اس گناہ کا ایک دوسرے سے بیان کرنا اگر اس شخص کی ملامت اور عیب جوئی کی خاطر ہو تو حرام ہے، ورنہ جائز۔ کلیہ یہ ہے کہ جس موقع پر کسی مومن کی غیبت کرنے میں اس کی رسوائی کے نقصان سے زیادہ فائدہ ہو، جیسے اپنے معاملات میں گواہی دینا، تو غیبت جائز ہے۔